अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो है, इससे मुतल्लिक 4-5 अहम ख़बरें हैं। आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इनके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ी पेशकश कर दी है। अपोजिशन की जो डिमांड रही है कि इस फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअतें हैं वो ओपन की जाएं, तो आज वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये पेशकश कर दी है कि ये ओपन कराएं, जिसका खैर मकदम किया है अपोजिशन की जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने भी, एएनपी ने भी, बाकी जमातों ने भी। और ये भी वज़ीर आज़म को चैलेंज दिया है कि ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म माजी के अपने बयानात की तरह यू टर्न ले लें। अगर वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी ये पेशकश की है कि ओपन समाअत की जाए तो हम इसका वेलकम करते हैं, और इस पर भी बात करूँगा क्या कहा है वज़ीर आज़म ने और अपोजिशन जमातों ने क्या कहा है। इसके अलावा जो कमेटी है, स्क्रूटिनी कमेटी, जो फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटिनी कर रही है, इसका आज इजलास हुआ। उसने अपने ही इजलास से वॉकआउट कर दिया था एहतजाजन। स्क्रूटनी कमेटी ने अपने इजलास से वॉकआउट कर दिया अकबर एस बाबर के रिज़र्वेशन पर। इस पर भी बात बताऊंगा। और पीडीएम की क़यादत ने फिर इलेक्शन कमीशन पहुंची, पीडीएम के रहनुमा पहुंचे, डेलीगेशन बड़ा पहुंचा, और उन्होंने जो ख़त था, जो अपना याददाश्तनामा है, वो भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को पेश किया है, मुलाकात की है। इसका भी हाल हवाल करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले ख़बर ये डिस्कस करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन के मुतालबा मान लिया है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे। आज वज़ीरिस्तान गए थे, वज़ीरिस्तान में उन्होंने कहा है कि अब अपोजिशन चाहती है कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन हो तो ओपन कराई जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये वज़ीर आज़म ने कहा है ख़ुद, ये बड़ी पेशकश कर दी है। चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने भी बयान जारी, रद्द-ए-अमल जारी किया है। एएनपी की तरफ से जाहिद खान ने भी बयान और रद्द-ए-अमल जारी किया है और वेलकम किया है इस बयान को, वज़ीर आज़म की पेशकश को। और ये भी कहा है कि ऐसा न हो कि वज़ीर आज़म अपने ही बयान से माजी की तरह मुकर जाएँ, क्योंकि माजी में यू टर्न लेते रहे हैं और इस पर कायम रहें हम चाहते हैं। और चौधरी मंजूर ने कहा है कि हम चैलेंज देते हैं वज़ीर आज़म को कि वो अपने बयान पर भी कायम रहें और ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस की, इस एक केस की समाअत ओपन हो, बल्कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं नेब में या जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी भी समाअत ओपन होनी चाहिए। वो भी लाइव नशर की जाए, उनकी समाअतों की समाअतें जो हैं पब्लिक की जाएँ, यानी लाइव नशर कराई जाएँ टीवी चैनल्स पर। ये पीपल्स पार्टी ने कहा है। और एएनपी ने कहा है, जाहिद खान ने डिमांड की है वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म अगर ये पेशकश कर रहे हैं तो कल ही वज़ीर आज़म अपने वकील के मार्फत इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर करें कि ओपन समाअत की जाए। अपोजिशन अभी तक चीखती रही है। आज भी अपोजिशन ने यही दरख्वास्त दायर की है कि भाई जो याददाश्तनामा दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें मुख्तलिफ जो मैंने गुज़श्ता रात ये प्रोग्राम किया था, सारे मुतालबात अपोजिशन के दिए थे, उसमें यह भी मुतालबा शामिल है कि ओपन समाअत की जाए इसकी। और जो 23 बैंक अकाउंट्स हैं पीटीआई के, जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, स्क्रूटनी कमेटी के पास हैं, तो उनकी तफसीलात भी अपोजिशन को भी फराहम की जाए, पब्लिक की जाए। और जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उनको तो कम अज़ कम दी जाए। आज अकबर एस बाबर भी गए हैं स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में। हैरत हो रही है, अपोजिशन, अकबर एस बाबर सब अभी तक चीखते रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। आज भी यही मुतालबा कर रहे थे कि समाअत ओपन की जाए। वज़ीर आज़म आज ख़ुद ही कह रहे हैं कि समाअत ओपन की जाए। भाई तो ओपन कराएं ना। ये इस तरह मतलब
زبانی کلامی آپ نے کہہ دیا کہ اوپن کرائی جائے، عملاً کب کرائیں گے؟ جب آپ عملاً یہ کام کریں کہ اوپن کرائیں، درخواست دیں، آپ کا وکیل درخواست دے، تو پھر اب ہم سمجھیں گے کہ بھائی پی ٹی آئی واقعی وزیر اعظم اپنے پہلی دفعہ تک کوئی وعدہ پورا کریں، کوئی زبان کو پانی دیں، اپنی بات کو پورا کریں اگر اوپن سماعت کا کہہ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن آج بھی وہی مطالبہ لے کے گئی تھی، اور اپوزیشن کے جو ڈیلیگیشن تھا اس میں احسن اقبال تھے نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف تھے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے عثمان خان کاکڑ تھے، جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ تھے، اس طرح باقی جماعتوں کے بھی نمائندے شامل تھے، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی سکندر سلطان راجہ کے ساتھ، کیونکہ گزشتہ روز جو احتجاج ہوا تھا اس میں احتجاج دیر تک چلا تھا، اور الیکشن کمیشن کا 5 بجے ٹائم ظاہر ہے پورا ہو گیا تھا، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو چھٹی ہو گئی تھی، تو وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات نہیں کر پائے تھے، اور اپنا جو یادداشت نامہ ہے وہ نہیں دے سکے تھے، اسی لیے ہی پھر انہوں نے آج ملاقات کی ہے، اور یادداشت نامہ جو گزشتہ رات میں نے پروگرام کر کے پورا پڑھ کے سنایا تھا کہ اس میں کیا کیا ڈیمانڈز کی گئی ہیں۔ اسپیڈی ٹرائل کے ڈیمانڈز ہیں کہ فوری اس کو نمٹایا جائے، اس کا فیصلہ دیا جائے، اور اوپن سماعت کی جائے، اس طرح کے مطالبات ہیں اس میں، اور باقی اس کی ہسٹری کیس کی پوری اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکروٹنی کمیٹی کا بھی اپنا اجلاس تھا آج، اور اس اجلاس میں اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھئی اسکروٹنی کمیٹی کے ساتھ ہم 3 سال سے چل رہے ہیں، ہفتے میں اگر 7 بھی سماعتیں کر رہا ہے اسکروٹنی کمیٹی تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا۔ تو اسکروٹنی کمیٹی کے کام پر اور ان کی جو اقدامات ہیں ابھی تک جو بیہیو رہا ہے اس کیس کے ساتھ، اسکروٹنی کے ساتھ، اس پر اکبر ایس بابر نے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر اسکروٹنی کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ غصہ ہو کے اٹھ کے واک آؤٹ کر کے چلے گئے اجلاس سے۔ اس کے بعد پھر اکبر ایس بابر باہر آئے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ان سے تفصیلات مانگ رہا ہوں، وہ بھی مجھے فراہم نہیں کیے جا رہے، پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کرائے ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہ اتھینٹک نہیں ہیں، غلط جمع کرائے ہیں، الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔ بھئی الیکشن کمیشن تصدیق کرے نا، کیسے مطلب وہ ایک تو الیکشن کمیشن پہ اعتماد کا معاملہ نہیں ہے، اسکروٹنی کمیٹی پر عدم اعتماد کا معاملہ ہے۔ اکبر ایس بابر نے وضاحت کی ہے یہ کہ ہم نے عدم اعتماد الیکشن کمیشن پر نہیں بلکہ اسکروٹنی کمیٹی پر کیا ہے، اور 70-80 سماعتیں ہو چکی ہیں ابھی تک، کم و بیش جو ہے چھوٹی بڑی اس کمیٹی کی، اور ہم مسلسل کمیٹی میں آ رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، سارے دستاویزات، پروف، ثبوت، ڈاکومنٹ سب جو ہمارے پاس شواہد ہیں وہ بھی ہم نے دے دیے ہوئے ہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی شاید فیصلہ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر پا رہی، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہ رہی ہے۔ تو اتنا جب طویل سماعتیں اور طویل عرصے تک، یہ 6 سال تک کیس چلتا رہے، تو ظاہر ہے اسکروٹنی کمیٹی پر سوالات تو اٹھیں گے، اور اس کی کارکردگی یا کارگزاری، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی دباؤ میں ہے، کیونکہ خود اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم اسی لیے اکاؤنٹس آپ کو نہیں دے سکتے، 23 اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دے سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ بھئی جو ملزم ہے، جس پر الزام ہے، اس کو اعتراض ہو تو ہو، بھئی یہ کیا بات ہوئی، وہ تو ملزم ہے نا، لیکن فریادی کو آپ نے وہ فراہم کرنی ہے، وہ بھی نہیں کر رہے، تو آج انہوں نے واک آؤٹ بھی کر دیا۔ تو یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے، اکبر ایس بابر نے ایک جملہ کہا تھا جب پی ٹی آئی نے یہ کچھ دن پہلے، ہفتہ پہلے جب یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، ایجنٹس ذمہ دار ہیں اور ایجنٹس کے ذریعے ہوئی ہے، تو اسی دن اکبر ایس بابر نے ایک ریزرویشن یہ بھی شو کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے ایڈمٹ کیا ہے، اعترافی بیان جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن میں،
یہ بھی اس کیس کو ڈیلے کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں، حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے یا طوالت دینے کے لیے۔ تو آج جو اکبر ایس بابر کی میڈیا ٹاک میں نے سنی یا جو بھی کارروائی دیکھی ہے، پڑھی ہے، تو اس میں سے مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی یہ معاملہ کوئی لیندی ہوتا جائے گا، اور شاید یہ ابھی فیصلہ، اور الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ اس کو جلدی نمٹا دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو، لیکن رویوں سے لگ ایسا نہیں رہا۔ تو آج سارا دن الیکشن کمیشن میں خبریں ہی خبریں تھیں، بہت ساری اور بھی خبریں تھیں، ڈسکس تھیں۔ فیصل وافڈا کا جو دوہری شریعت کا کیس تھا، وہ بھی ان کو بھی 1 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، آخری مہلت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 19 سیاسی جماعتوں کو گوشواروں اور جو فنڈنگ کے حسابات ہیں ان کے حوالے سے بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ الگ سماعت ہوئی تھی، اور اس کا بھی 24 فروری کو ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ جواب جمع کرایا جائے۔ تو اس حوالے سے آگے بھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔